أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ راشد بھائی پاک پتن سے اپنے والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. میرے بھائی، جیسے آپ بتا رہے ہو کہ شوق سے آپ کا رابطہ ہوا ہے اور راقی حضرات سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو آپ کے والدہ کے بارے میں کہا کہ جادو ہے. میرے بھائی، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اچانک سمجھدار عورت خواہ گھر کے ایسی چیزوں کو توڑنے لگ جائے جو اس کے کام کی ہوں، اور یہ علامت بھی جادو کی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا یا چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا. لہٰذا آپ علاج بے شک کروائیں. ایک تو آپ صبح و شام میری پڑھائی میرا دم اس گروپ کے اندر ہے، یا مفتی عبدالکبیر کے نام سے یوٹیوب سے آپ نکالیں سرچ کر کے، وہ صبح و شام سنانا شروع کر دیں. اور رقیہ عامہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم پڑھائی کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا عام طور پر علماء پڑھتے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کر سکتے ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کانوں کے قریب ہو کے مکمل سنا کے آپ اس کو دم جاری رکھیں. دو کام یہ ہو گئے. تیسرا یہ کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ 100 مرتبہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 100 مرتبہ آپ ان کے قریب، کان کے قریب ہو کے باقی رقیہ شریف کے اور آیتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور یہی پڑھائی کے بعد پانی پہ دم کر کے ان کو نہلانا شروع کر دیں. چونکہ قرآن سنت کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت پہ قائم دائم رکھے. یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے بالکل ہی باہر نہ نکلے. اور یہ چینل میں نے یہ گروپ بھی اسی لیے شروع کروایا تھا کہ چلو کہ غلط لوگ جو غلط چیزیں بتاتے ہیں، غلط پڑھائی وغیرہ، تو اس سے ہم بچ جائیں اور قرآن سنت کے مطابق پڑھائی بتائیں اور لوگوں کو قرآن سنت پہ چلائیں. اللہ اس پہ قائم رکھنے والا ہے، قائم رکھے. باقی ہم یہی کچھ کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں. لیکن اس میں یہ یاد رکھنا کہ شیطانی علاج کے اندر وقتی طور پر فوراً کوئی اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ ٹھیک ہونے لگتا ہے لیکن دوبارہ سے حملہ ہو جاتا ہے. چونکہ بندے کو پتہ نہیں چلتا دوبارہ حملے کی کوئی اور وجہ سمجھتا ہے، لیکن وہ شیطانی علاج کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور قرآن سنت کے مطابق جو بندہ علاج کرتا ہے، اس میں ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال آپ صبر کے ساتھ مسلسل یہ کریں، انشاءاللہ آپ کے والدہ جلد ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ان کو کم ٹائم کے اندر، کم مدت سے ہی یہ کام چل رہا ہے تو جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. سال سے کچھ بیمار چل رہے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. بہرحال آپ استقامت دکھائیں، صبر کریں اور اعتماد کریں، اللہ پہ توکل کریں. تو یہ جو میں چیزیں بتائی، میں نے مختصر بتا رہا ہوں، آپ یہ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدہ کو جلدی شفا عطا فرمائے گا.